بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جنوری 2024 کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ عذاب دنیا کے کسی کونے میں بھی آ سکتا تھا، لیکن پاکستان کے جو پیشن گوئی کرتے ہیں یا جو ماہرین ہیں ان کے بقول کی عذاب پاکستان کے اندر آنے جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو پورا جنوری کا مہینہ جو ہے کیلکولیٹ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20 جنوری کو بھی کہہ رہی تھی، اور زیادہ تر جو دورانیہ 20 جنوری سے 25 جنوری اور 25 جنوری سے 30 جنوری تک، یعنی کہ یہ 20 اور 30 جنوری تک کے جو 10 دن کا جو دورانیہ ہے، اس 10 دن کے اندر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب الہی بہت سی نوعیت کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر کتنی حقیقت ہے اور ہم لوگ حقیقت کے کتنے قریب ہیں، اور اس سارے معاملے کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر جو آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سب سے اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر جا کے کچھ جو ہے وہ دار و مدار، کچھ اہم کڑیاں جو ہیں وہ سارے معاملے کے ساتھ جوڑی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو بھی ہو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، بابا وانگا کی جو نصف جو پیشن گوئیاں ہیں تقریباً، وہ ساری کی ساری نصف صدی کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں انہوں نے آج تک ماضی کے اندر کی تھی، یا ان کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں مستقبل کی ہیں، وہ ساری کی ساری سچ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ ایک دو کچھ الٹی سیدھی غلطی ہو جائیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زیادہ تر ان کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ سچ ثابت۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا وائرس 2023 کے اندر آئے گا جو آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، اور لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ جانیں ضائع ہوں گی۔ کرونا وائرس آیا، اور کرونا وائرس بھی آیا آج سے 2 سال پہلے، بے حد تباہیاں ہوئی۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو پیشن گوئی 2024 کے حوالے سے کی تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2024 دنیا کے اختتام کا آخری سال ہوگا، اور جنوری کے آغاز پر بہت سے عذاب نازل ہوں گے، بہت سی تباہیاں ہوں گی، اور سائبر حملے ہوں گے مسلمانوں کے اوپر، پاکستان کے اوپر بھی، اور جو ہے وہ موسمی تبدیلیاں ہوں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو رکیں گی نہیں، طوفانات ہوں گے، تباہ کاریاں ہوں گی، ہر حوالے سے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن اس کے بعد بہت سے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سب سے الگ ہے، سب سے حیران کن ہے، اور بڑی پریشان کرنے والی ہے۔ کل ہے 25 جنوری، اور 25 جنوری کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا، کل ہونے کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ گیا کہ 20 جنوری سے لے کر 25 جنوری اور 25 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے 20-22 جنوری کا کہا تھا، لیکن زیادہ تر جو ماہرین ہیں انہوں نے 25 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ 25 جنوری کو اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا، ہر صورت ہوگا، جو مرضی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہر صورت ہونا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ ہیں کہ غیب کا علم جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، کب کیا ہوگا انسان کو نہیں پتا۔ انسان کو یہاں تک نہیں پتا کہ جو اس کی حلق کے اندر جو نوالا جا رہا ہے یہ پیٹ تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا وقت کب مقرر کیا گیا ہے، کب جو ہے وہ اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کب اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک کسی کو نہیں پتا۔ جب انبیاء کرام کا دور تھا تب کیا ہوتا تھا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام دنیا کا غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک ہے۔ جس طرح مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن پتہ نہیں کب آئے گا، اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی ایک چیز تو یہ ہر صورت فکس ہے کہ دنیا نے ختم تو کبھی نہ کبھی ہونا ہے، دنیا کبھی نہ کبھی تو اپنے انجام کو پہنچے ہی۔ یعنی کہ مسلمانوں کے بقول قیامت آئے گی، اور غیر مسلم کے بقول کہ دنیا تو کبھی نہ کبھی ختم ہوگی، ان کے ذہنوں کو بھی اندر یہ سوال ہے۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ دنیا نے ختم ضرور ہونا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ دنیا ختم کب ہوگی۔ بے شک یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انبیاء اکرام کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ انہیں الہام ہو جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہو جاتے تھے، یا پھر وحی نازل ہو جاتی تھی، یا پھر اس قوم کے نبی کو بتا دیا جاتا تھا کہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے دو، اگر تم نے اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کیا، نہ سدھرے، تو تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور وہ پیغامات، وہ نبی جو ہیں، وہ انبیاء اکرام جو ہیں، وہ اس وقت اپنی قوموں تک پہنچایا کرتے تھے، اور جب قومیں نہیں سدھرتی تھی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ اور بے شک آج کے دن کے اندر بھی آپ نے بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ بے شک غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اکثر ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور اگلے دن سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو الہام کر دیا جاتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر خواب سچا ہو. جو خواب سچ ثابت ہو جاتا ہے ہم اسے الہام بھی کہتے ہیں, ہم اسے پیشن گوئی بھی کہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سچ ثابت ہو چکی ہے. کیا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ انسان کو ایک چیز کلیئر کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض جو ماہرین پیشن گوئی کرنے والے انہوں نے کہا ہے کہ 20 جنوری کو یا 25 جنوری اور 30 جنوری تک آسمان سے آگ کی بارش ہو سکتی ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا خواستہ کہا جاتا ہے جی کہ سیلاب آ سکتا ہے, زلزلے ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آسمان سے اتنی بارش ہو سکتی ہے جو نہ رکنے والا نام لے. بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نے تو یہاں تک کہا تھا جی کہ نواز شریف صاحب کو جنوری کے اندر خدا خواستہ انہیں قتل کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد دنگا فساد ہوگا, اور دنگا فساد اتنا زیادہ ہوگا کہ قتل و غارت ہوگی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. بعض ماہرین کے بقول کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈائریکٹلی انسان کے اوپر ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بحیثیت ہم قوم مسلمان جس نہج اور پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں, آج فاقہ کشی ہو رہی ہے ہر گھر کے اندر. آج لوگ بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں. آج سیاستدان کلمے کے نام پر جو بنایا گیا ملک ہے اس سے لوٹ کر کھا رہے ہیں. آج سیاستدان لڑ رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں. عیاش پرست لوگ جو ہیں وہ حکمران بن چکے ہیں. اب غریب بھوک سے مار رہا ہے اور امیروں کے کتے جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں. تو یہ عذاب نہیں ہے اور کیا اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عذاب کیا ہوگا. یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. ہم ہر ایک دن قیامت کے قریب در قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کا ہر ایک دن کب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے. عذاب ہم اور کسے کیا کہتے ہیں. زلزلے ہوتے ہیں. جنوری کے اندر زلزلے آئے, آپ کو پتا ہوگا جب نئے سال کا آغاز ہوا تب بھی زلزلے آئے. 2 بار زلزلہ آیا. اس کے بعد جو ماہرین نے جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی 20 جنوری سے 1 جنوری تک, مطلب کہ 30 جنوری تک, 20 جنوری سے 30 جنوری کے دوران یہ 10 دن کے اندر عذاب آ سکتے ہیں. اس کے اوپر اب معاملہ پنجاب کے اندر کیا ہے. پہلے مرحلے کے اندر اسلام آباد کی تمام یونیورسٹیاں بند کر دی گئی. یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. خدا را خاصہ اگر ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا تو یہ بھی عذاب لائی نہیں تو اور کیا ہے. مزید یہ کہا گیا آج 25 جنوری سے لے کر آگے 28 جنوری تک تمام ذرائع کے مطابق جو سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے یہ بند کر دیے گئے. یہ کہا گیا کہ تھریٹ ہے, خطرہ ہو سکتا ہے, جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. جانیں ضائع ہونا ہی تو اللہ کا عذاب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا عذاب تب آتا ہے جبکہ دیگر لوگوں کو یا دیگر قوموں کو یہ تاثر دیا جائے کہ اگر تم نہ سدھرے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا. یہی ہے نا کہ عذاب کیوں آتے ہیں. عذاب جس قوم پر آتا ہے وہ دوسری قوموں کو ایک سبقت ہوتا ہے, ایک راہ ہدایت ہوتی ہے کہ اب بھی تم سدھر جاؤ. اگر تم بھی اسی کی طرح کے نقش قدم پر چلتے رہے تمہارا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسے اس قوم کا ہوا تھا, یا اس قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, یا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا, یا اس بستی کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک سانحہ کسی جگہ رونما ہوتا ہے کہ یہ باقی قوم کی عذاب الہی سے کم نہیں ہوتا. وہ اس قوم کے لیے, اس لوگوں کے لیے, اس شہر کے لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے. ایک راہ ہدایت ہوتی ہے, اب بھی سدھر جاؤ, وقت ہے. یہ ابھی چھوٹا سا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹا سا جو ہے وہ تمہیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے ایک عذاب ہے. لیکن خدا خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو, ہماری اس قوم کے عوام کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. شاید ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو ذرا سی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم شاید اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خدا نخواستہ کی صورت برداشت نہیں کر پا سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بے شک غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے گا, اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور اللہ کے بارگاہ میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان کی اور تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرمائے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.